پریزیڈنٹ پریس کلب سیکرٹری صاحب اور آپ کی جو ساری یہاں پر تنظیم ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں یہاں گلگت بلتستان میں، تو ذرا ایک ہوتا ہے کہ چھٹیاں منا لیں، لیکن میں نے یہ کہا کہ ہماری تو صحافی تو ہماری اپنی برادری ہے، تو چھٹیاں جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ ہی منانی چاہیے، اور پریس کلب بھی ہماری فیملی ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ سب دوستوں سے یہاں پہ ملاقات ہو۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی جو بلڈنگ ہے یہاں پہ بڑی خوبصورت جگہ کے اوپر ہے، اور جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دو چیزیں میرے ذہن میں جو ہیں وہ فی الفور اس میں آتی ہیں۔ ایک تو انشاءاللہ جو آپ کی پریس کلب کی گرانٹ ہے اس سال کی، وہ اگلے ہم اسی مہینے میں 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، تو اس سے آپ کا ایک جو مطالبہ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ دوسرا، یہ جو آپ کا ہال ہے، یہ دیکھ کے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہمیں جو اپنی یونیورسٹی ہے بلتستان کی، ان کے ساتھ مل کے اس ہال کے اندر نوجوان صحافیوں کے لیے ڈیجیٹل ٹریننگ کی جو کلاسز ہیں وہ کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے جو نوجوان اور جو سینئر بھی، صرف نوجوان نہیں، سینئر جو صحافی ہیں، نوجوان صحافی ہیں، آپ لوگوں کا جو بنیادی طور کے اوپر اردو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت زیادہ سیاح جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب جب سے PIA نے اتنی فلائٹ شروع کر دی ہیں تو یہاں پر سیاحت کا جو شعبہ ہے بڑی تیزی سے ترقی کرے گا، لہٰذا آپ کو یہاں پہ ایک انوائرمنٹلسٹ جو ٹریننگ ہے صحافی کی وہ ہونا ضروری ہے، اور دنیا میں بھی اس وقت بہت اس کی مانگ ہے، ایک انوائرمنٹلسٹ رپورٹنگ کی اور وائلڈ لائف رپورٹنگز کی۔ تو عمومی سیاست سے ہٹ کر آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ایک بزنس وائز بھی بڑا لیوکریٹو ایک معاملہ ہوگا اگر یہاں پر ہم ایک ایسی ٹریننگز کا آغاز کر سکیں جس میں ماحول دوست اور ماحولیات کی جو رپورٹنگ ہے اور وائلڈ لائف رپورٹنگز اور اس طرح سے ٹورزم سے جڑی جو باقی رپورٹنگز ہیں ان کی ہم یہاں کلاسز انیشیٹ کر سکیں، تو وہ میں انشاءاللہ یونیورسٹی سے بات کروں گا اور اس کو یہاں پر لے کر کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کا یہاں پر جو بھی ہم انشاءاللہ ترقی کے لیے کر سکتے ہیں صحافیوں کے لیے، وہ پورے ملک میں بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا جو یہ شمالی علاقہ جات ہیں ان کے لیے بھی ہم اس کو جو ہے وہ لے کر کے آئیں گے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے انفارچونیٹلی ایک بہت طویل اس ہفتے اس گورنمنٹ نے آتے ہی آپ کو معلوم ہے کہ جو گلگت بلتستان ترقیاتی پیکج دیا ہے جو تقریباً 300 ارب روپے سے بھی زیادہ کا ہے، اس کے نتیجے میں پہلی بار گلگت بلتستان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہو سکے گا۔ یہاں میری چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی اور جو کمشنر صاحبان ہیں ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ آپ یہ کنسلٹنٹس ہائر کر رہے ہیں جو کہ اسکردو کی اور جو گلگت کی اور باقی جو شگر ہے، باقی جو آپ کے بڑے ڈسٹرکٹس ہیں ان کی باقاعدہ وہ ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں پہ جس طرح سے تعمیرات بغیر منصوبہ بندی کے اگر ہوں گی تو اس کے نتیجے میں آپ 8-10 سالوں میں یہاں پہ وہی میس کریٹ ہو جائے گا جیسا کراچی میں کریٹ ہوا، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کراچی کا جو زیادہ تر معاملات ہیں وہ اس لیے خراب ہیں کہ وہاں پہ کراچی کے اندر وہاں ماحول پلاننگ نہیں ہوئی۔ سو اگر یہاں پر بھی منصوبہ بندی نہ ہوئی تو یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ بڑے بڑھ جائیں گے، اور اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر ایک باقاعدہ منصوبہ بندی سے آگے بڑھا جائے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چیف منسٹر اور جو اب PTI کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں یہ صحیح اس طرف سوچ رہی ہے اور اس طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے آپ کی اہمیت کا تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، آپ سے کچھ دور یہاں سے لداخ کا بارڈر ہے، پھر آپ کے پاس یہاں گلگت کے پاس جو ہے وہ پنجاب آ جاتا ہے، سو آپ ایک بہت ہی CPEC کے اہم روٹ کے اوپر ہیں۔ یہاں پر ریشہ دوانیوں کی کمی نہیں ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے اپنی ریشہ دوانیاں ان علاقوں میں کی ہیں۔
لیکن اس علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اب یہ بھی فیصلہ کیا کہ انٹرم پروونس کا جو درجہ ہے وہ گلگت بلتستان کو دیا جائے. اس کے نتیجے میں وہ تمام بنیادی حقوق جن کا مطالبہ گلگت بلتستان کے لوگ ایک طویل عرصے سے کرتے آ رہے ہیں وہ ان کو میسر ہوں گے، اور انشاءاللہ ترقی کا ایک نیا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا. جہاں تک افغانستان کے میں اس وقت معاملات کا تعلق ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر معاملات کو طے کیا جائے. افغانستان میں جنگ بندی روکنے کے لیے ہم نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے. ہم نے امریکہ کو اور افغانستان کی مختلف قیادتوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ ہم امن کے لیے بات کرتے رہیں گے. امن کے لیے ہم آگے بڑھنے کی اپنی جو کوششیں ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے. لیکن اس کے باوجود کہ ہندوستان کی تمام ریشہ دوانیاں جاری ہیں، اور کشمیر کے اوپر کے ایشو کو لے کر کے ہم جس طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے جس طریقے سے جو وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف جس قسم کی کارروائیاں کی، اس کے اوپر پورا پاکستان اور ہمارے گلگت بلتستان کے بھائی جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. اور ہم جو پالیسی لیول کے اوپر جو وہاں پہ حکومت ہندوستان کی حکومت جس طریقے سے انہوں نے ان معاملات کو چلایا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تمام تر اپنے جو تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، وہ بھی ختم کیے ہندوستان سے، اسی لیے کہ کشمیریوں کو لگے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم نے اپنی اقتصادیات کی قربانی دی ہے. حتیٰ کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز ہے وہ بھی ہم نے صرف اس لیے پاکستان نے معاہدہ ختم کر دیا ہندوستان کی، کیونکہ جو کمپنیاں جن کے پاس رائٹس تھے وہ ہندوستان کی کمپنیاں تھیں، اور اب ہم انشاءاللہ ان کو ایک متبادل بندوبست جو ہے اس کا وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف یہاں پہ ایک بہت طویل عرصہ PMLN کی حکومت رہی ہے، اور جو انفراسٹرکچر ہے سکردو کا وہ دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں کی جو مین سڑکیں ہیں، یہاں کی جو مین شاہراہیں ہیں، ان کا کتنا برا حال. تو میں تو حیران ہوں کہ اتنا طویل عرصہ حکومت کرنے کے باوجود نون لیگ نے اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دی، اور تمام سڑکیں کھنڈرات کا روپ جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں. اب مجھے کمشنر صاحب نے بتایا ہے کہ جو 15 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں شہر کے اندر کی وہ اس سال مکمل ہوں گی، اور 15 کلومیٹر کی سڑکیں جو ہیں وہ اگلے سال مکمل ہوں گی. اور اس دفعہ یہ کارپیٹڈ روڈز ہوں گی، اس سے پہلے یہاں پہ اتنی کارپیٹڈ روڈز نہیں ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی ایک اطمینان کی بات ہے کہ یہ PTI کی حکومت اس جانب سوچ رہی ہے اور ایک بہتر طریقے کی طرف جا رہے ہیں. اس بار کے بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ حکومت پاکستان نے رکھا، اور اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اوور آل جو بجٹ ہے اس کی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر طبقہ فکر نے اس کو ویلکم کیا ہے. جو اس وقت بجٹ ہے اس میں تمام ہی جو ہمارے اس وقت آپ سمجھے کہ لوگ ہیں مختلف جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے، چاہے کاروباری طبقہ ہے، چاہے کسان ہے، ان تمام کو جو ہے وہ ہم نے تاجران ہیں، سیلری والے لوگ ہیں، تمام کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے وہ بجٹ بنایا گیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں پورے پاکستان نے ہی اس کو ویلکم کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل ہمارے مسائل ہیں، اور گلگت بلتستان کے جو لوگوں کے عمومی مسائل ہیں وہ مجھے امید ہے کہ PTI کی اس حکومت میں بہت حد تک ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ. صوبائی جو اسٹیٹس ہے ان کی پروسیس کس طرح ہے؟ انٹرم اسٹیٹس کی جو اس وقت قرارداد ہے یا جو آپ سمجھے لیجسلیشن ہے اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس جانب ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے. اچھا سر، یہاں کے لوگوں کی بیسک ڈیمانڈ یہ رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ تجارتی حوالے سے اور سیاحتی حوالے سے یہ گلگت بلتستان جو ہے نیا قانون علاقہ ہے، تو یہاں کے لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ رہی ہے، بزنس کمیونٹی کی طرف سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ کرگل سکردو روڈ کو جو اوپن کیا جائے. تو آپ کی گورنمنٹ اس سلسلے میں کرگل سکردو روڈ کو اوپن کیا جائے؟ اوپن اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں اوپن نہیں ہے، کیا وجوہات ہے.
سیکورٹی کی وجوہات ہیں یا کیا معاملات ہیں وہ تو دیکھ کے ہی میں کوئی بات کر سکتا ہوں، لیکن اس کا پتہ کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اگر مسائل ہیں تو وہ اس کو کریں. لیکن آپ اس کو اپریشیٹ کریں، جتنی فلائٹس PIA نے اس دفعہ سکردو کے لیے کھولی ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ، ایک دن میں 3 جہاز آ رہے ہیں. اور اب تو میرا خیال ہے یہاں پہ لوگوں کو فکر ہو گئی ہے کہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو رکھیں گے کہاں، اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے. لیکن جو ہماری یہاں ٹورزم تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. ابھی سر آپ نے فرمایا کہ روڈ کو دیکھ کر آپ حیران ہو گیا. ہم حیران بھی ہے سر، پریشان بھی ہے 10 سالوں میں. ابھی آپ کی حکومت نے بہت پیسہ دیا لیکن ٹھیکیدار وہی ہیں، ادارہ وہی ہیں، افسران وہی ہیں سر. ہمیں تو ویسے تو یہاں کے شہری کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی اس طرح ہے. تو ایسا کوئی مانیٹرنگ کا سلسلہ سسٹم آپ بنائیں گے کہ سابقہ دور اور سابقہ حکومتوں سے مختلف کام کرے جس سے حکومت اربوں روپے دیتے اور عوام کو کوئی فائدہ پہنچے. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو اناؤنس کیا انہوں نے کہ 15 کلومیٹر سڑکیں ابھی کہ اسی سال مکمل ہوں گی، 15 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ اگلے سال مکمل ہوں گی. انہوں نے اس کو چینج بھی کر دیا ہے، کارپوریٹ روڈ بھی کر دیا ہے. اب لوگ تو یہ جو ہے وہ یہیں سے آنا، لوگوں کو آسمان سے نہیں آنا، یہیں سے آنا. ٹھیک ہے. آپ نے